ایک دن حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بڑے محبوب غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا ایاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر میں خوش ہوں تو غمگین ہونا، اور اگر غمگین ہوں تو خوش ہونا. کہتے ہیں حکمت عطیہ خداوندی ہے. اللہ جس کو چاہے، نہ اس کا کوئی برادری سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی خوبصورتی سے تعلق ہے، اور نہ اس کا کوئی پیسے سے. یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جس کو چاہے اور اللہ عطا فرماتا ہے. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی آپ تو بادشاہ تھے، آج کے رسول تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہر روز 1,00,000 بار حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کرتے تھے. حضرت محمود غزنوی بڑے زبردست عاشق رسول تھے، اور کیونکہ ایک عادل حکمران تھے، ہاتھ فتح کیا. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اچھا خاصا وقت. ایک رات حضور نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی اور آپ کو خواب میں درود لکھی عطا فرمایا. فرمایا محمود پڑھے گا تو ایک بار ہی، لیکن ثواب میں 1,00,000 بار پڑھنے کا ملا کرے گا. اسی پھر اس کا نام ہے درود لکھی. اپنے گھروں میں درود لکھی، درود تاج پڑھا کریں. اب سپرے کے اثر کو تو مانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں مانتے. مکھیوں کا سپرے ہو رہا ہے، مچھروں کا سپرے ہو رہا ہے، ڈینگی کا سپرے ہو رہا ہے، وہ ہینڈ سینیٹائزر ہو رہا ہے. ان چیزوں کو مانتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں. اب ایسے کہتے ہوں گے نہیں ہم مانتے ہیں. اگر ہم مانتے تو آپ پڑھتے اپنے اپنے گھروں میں اس کو. ہم شاید ادھر سے مانتے ہیں، ادھر سے. اگر ہم مانتے تو درود لکھی، درود تاج، دعائے جمیلہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ وقت بڑا تھوڑا تھوڑا لگتا ہے. ان کے فوائد تاج ہے. سورہ یاسین، سورہ، دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے. محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں ہے. بھائی اور کیا چاہیے آپ لوگ؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ السلام. ان سے آگے کسی کی بات ہے، لیکن پڑھنی ہم نے. انشورنس جائز ہے ناجائز ہے، بینک کو پیسے لینے جائز نہیں ناجائز، یہ پوچھیں گے. یہ جائز ہے، قرآن ہے. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں جو ہر شام سورہ واقعہ فاقہ. بھائی خود پڑھو، بچوں کو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو سکھاؤ. ٹینشن فری ہے. جن کا سارا کچھ ہی ہے اللہ کی عطا سے، محبوب خدا ہیں، جب نائب اکبر ہیں، خلیفہ اعظم ہیں آپ اللہ پاک کے. آپ فرما رہے ہیں جو سورہ واقعہ ہر شام پڑھے گا فاقہ نہیں. پھر کیا چاہتے ہو اس سے زیادہ؟ لیکن کیا ہے، پوری پھر اتھے جڑی چھوڑن جائے نہیں، بینک پیسے لینے جائے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جاؤ کھاؤ تھکے جا کے تمہاری نصیبوں میں تھکے. یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، کہ صرف بیٹی تھی. اور بڑے جلیل القدر صحابی فقیہ تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ان کا انتقال ہوا. تو جب انتقال کا وقت قریب آیا نا،
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کی وجہ سے اور بھی کافی زیادہ باتیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہاری تو انتقال کا وقت قریب ہے، تمہاری حالت بدل، تمہاری بیماری، تو اگر تم کہو تو میں تمہاری بچیوں کے لیے کوئی روز کے پیسے نہ مقرر کر دوں تاکہ تمہارے انتقال کر جانے کے بعد تمہاری بچیوں کو کسی قسم کی پریشانی ہو۔ ظاہر ہے والد کا انتقال ہو گیا، بھائی ہے، پھر کیسے ہوگا؟ پھر کیسے؟ جیسے آپ آ کے سوال نہیں حضرت ویسے بھائی جائز نجائز والا مسئلہ بات نہیں، کوئی اور بحث ہے، میں آپ کی باتوں کا نہیں حضرت دیکھو نا پیسے جمع کرا چھڑنے ہیں، پتہ نہیں 18 سال بعد کی حالات انہوں نے کی نہیں، یہاں سے تم تو 18 سال کی بات کرتے ہو، ذرا اسی وقت کی بات سنو۔ حضرت آپ کا انتقال ہو گیا اگر اس بیماری میں، تو بچیوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اگر عبداللہ بن مسعود اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بچیوں کا کوئی روز کا خرچہ مقرر کر دوں۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین میری بچیوں کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ کیسی بات ہے، ان کو کیوں ضرورت نہیں ہے، کیسے ان کا گزارا ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی بھی ہیں، ہر شام پڑھتی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا، ان کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں سکھا، ہم پھر بھی جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر دوجی گل نہیں، میرے خیال سے حضرت جی قربان جی صرف دو، ایک سورہ یاسین، دوسرا سورہ واقعہ، باقی میں نے کہہ رہا نہیں، اس کو حضرت جی صبح وہ، شام کو یہ، اور پھر سورہ ملک، تینوں کو تو حضرت جی لازم کر لو، اللہ کی قسم ہے سکون اتر آئے گا آپ کی زندگی میں۔ پہلا فرمایا جو نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین پڑھے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں، کام اللہ کے ذمہ ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ، یہ بھی ٹینشن گئی، اور جو سورہ ملک ہر رات پڑھے گا اپنا معمول بنائے گا، ہر شام ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت اگر کوئی معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، حکم جہنم کا آ گیا، تو احادیث کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ سے جھگڑے گی، رب کریم یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ مجھے روز پڑھتا تھا، میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، تو پھر سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی، اگر اس کو جہنم میں بھیجنا پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دو۔ اب سورہ ملک تو نہیں نکالی جائے، پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ لیکن کیا ہے پڑھنی ایسی سکھاؤ یہ وہ ویسے سکھاؤ، سرے سرے جتنے والد بیٹھے ہو نا اٹھ جایا کرو، بچوں کو اٹھاؤ، خود کھولو، ان کو بٹھاؤ سامنے، پڑھو، سب پریشان ہیں، سب چہروں پہ پریشانی ہے، پریشان صرف اس وجہ سے ہے جو انہوں نے دیا، جو انہوں نے کہا ہم نے کیا، تو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار